آج سب مل کر بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جمیع عزاداران سید الشہداء حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے اور جلوسہائے عزا کی سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اور ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کی توفیقات میں اضافے کے لیے مراج کرام رہبر عظیم الشان کی طول عمر کے لیے وہ علماء جو درد دل کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک باواز بلند صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت عشرہ محرم کی آج 8ویں مجلس ہے اور اپنے اختتامی مراحل کی طرف عشرہ محرم عزیزان محترم ان گزشتہ 7 ایام میں کوشش کی جس حد تک ممکن تھا اور جتنی ہماری ظرفیت یا جس قدر امکان ہے گفتگو کو آسان کرنے کا، اسی میں آپ کی خدمت میں
گزارشات جاری ہیں، اگرچہ عام ڈگر سے ہٹ کے گفتگو ہو رہی ہے، عام جو مجلسی مزاج ہے اس کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے گفتگو ایک ایسے عنوان، ایسے پہلو سے ہو رہی ہے جو عموماً ہمارے ممبروں سے اس طرح محرم الحرام میں بیان نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ خداوند متعال آپ تمام حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جس توجہ کے ساتھ، جس دلچسپی کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ وہ مسائل کی طرف قوم متوجہ ہے اور وہ راہ اعتدال جو ائمہ کی راہ ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، چونکہ امیر المومنین نے ہمیں وہ راہ اعتدال ہی بتائی ہے۔ نہج البلاغہ میں 2 جگہ امیر المومنین نے اس افراط و تفریط اور کمی اور زیادتی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک پہلے خطبے میں جب اہل بیت کا مقام بیان فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے امت میں، تو فرماتے ہیں ہم اساس الدین، اہل بیت اطہار دین کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، وعماد الیقین، یہ یقین کے ستون ہیں۔ اور فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد من ہذہ الامت احد، فرماتے ہیں اس امت میں کسی کا قیاس ہم سے نہ کرو، کسی کی برابری ہم سے نہ کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد من ہذہ الامت احد کیف یسوی بہم من جرت نعمتہم الیہ ابدا، فرماتے ہیں وہ ہماری برابری کیسے کرے گا کہ جو ہمیشہ ہمارا شرمندہ احسان رہا ہے، جن پر میں اب لفظ بدل دیتا ہوں، فرماتے ہیں وہ ہماری برابری کا حق کیسے رکھتا ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کبھی اسے ہدایت نہ ملتی، ہم نہ ہوتے تو یہ وجود ہی اس کا نہ ہوتا۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کی نعمات کی جو بارش تم پر ہو رہی ہے، یہ اگر کائنات میں اہل بیت اطہار نہ ہوتے تو کبھی تم پر اللہ کی یہ نعمات کی بارش نہ ہوتی، چونکہ کائنات کی علت غائی وہ ہے۔ آگے جو جملہ ارشاد فرما رہے ہیں امام ہم سب کے لیے وہ توجہ طلب ہے، فرماتے ہیں الیہم یفی الغالی وبہم یلحق التالی، فرماتے ہیں جو غلو کر رہے ہیں، جو آگے بڑھ رہے ہیں، تجاوز کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے آ جائیں۔ امام کہہ رہے ہیں وبہم یلحق التالی، جو آگے بڑھ گئے وہ بھی پلٹ آئیں اور جو پیچھے رہ گئے وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں۔ کیا معنی اس کا؟ امام بتانا چاہتے ہیں جو ہم نے کہا نہ اس کا انکار کرو، اور جو ہم نے نہیں کہا وہ کبھی نہ کہو۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، اس لیے بات کانوں سے ٹکرا رہی ہے اور آپ کے دل میں اترنی چاہیے۔ امام ہمیں راہ اعتدال دے رہے ہیں گمراہی سے بچنے کا۔ فرماتے ہیں نہ ہم سے تجاوز کرو، اور اگر کوئی غفلت میں یا جہالت میں تجاوز کر گیا ہے وہ بھی پلٹ آئے۔ ہم گنجائش دے رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں پلٹ آئے، اور جو پیچھے رہ گیا ہے وہ بھی مل جائے۔ فرماتے ہیں ہمارا وہ ہے جو ہمارے قدم با قدم چلے، جو ہم نے نہیں کہا وہ نہ کہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو ہم نے نہیں کہا وہ نہ کہے، اور جو ہم نے اپنے مقامات معنوی بیان کیے ہیں ان کا انکار نہ کرے۔ مجھے کل کسی نے پوچھا تھا قبلہ غالی اور مقصر میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا امام نے بتایا جو آگے بڑھ گیا وہ غالی، جو پیچھے رہ گیا وہ مقصر۔ تو جو آگے بڑھ رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے، کوئی حد ہے نا، جس حد سے تجاوز کر رہا ہے وہ حد کیا ہے؟ وہ حد میں ہر روز بتا رہا ہوں، وہ حد امام نے خود بتائی۔ وہ حد کیا ہے؟ اس حد کا اقرار آپ نماز میں تشہد میں بھی کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان،
محمدن عبدہ و پہلے عبدیت کا اقرار ہے، میرے رسول کی گواہی رسالت سے پہلے ان کی بندگی کی دے رہے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ ہر نماز میں میرے رسول کی بندگی کا اقرار کیوں لے رہا ہے؟ تاکہ تمہیں پتا چل جائے میری نظر میں سب سے بڑا اعزاز بندگی ہے۔ تو جب سید الانبیاء کی بندگی کا اقرار کر رہے ہو تو جو رسالت ماب کی غلامی پہ فخر کر رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ مولا کائنات جتنا بھی مقام بیان کرتے جاؤ، آپ کی نظر میں اگر وہ مقام ہے تو وہ بھی تو کلام ہے نا، وہ بھی تو ہے نا جس میں فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں رسول کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ تو جب آقا کی بندگی کا اقرار کر رہے ہو تو غلام کو کبھی خدا نہ کہنا۔ بس اب ائمہ کی اس بندگی کا جو انکار کرے یا ائمہ کو بندگی کے دائرے سے نکال کر معبود بنائے، وہ غلو کر گیا، وہ تجاوز کر گیا۔ اب کس میں جرأت ہے جو یہ کہے کہ میرے معبود ائمہ ہیں؟ کوئی کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ پتہ کیسے چلے گا؟ توجہ فرمائیں گے عزیزو، اگر میری یا کسی بھی منبر پہ آنے والے کی گفتگو سے آپ کے دل میں یہ تاثر پیدا ہو جائے اور یہ اثر چھوڑ جائے کہ عظمت خدا کم ہو جائے تو سمجھ لو یہ تجاوز کر گیا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں آپ تک پہنچی ہے۔ اگر کوئی ایسی فضیلت بیان کرے کہ فضیلت کی بجائے آپ کے دل میں عظمت پروردگار کم ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ آپ تو سننے والے ہیں، قصور تو سنانے والے کا ہے۔ وہ آپ کی گفتگو کے نتیجے میں یہ کیوں پیدا ہوا، یہ اثر کیوں چھوڑا گیا؟ بس پتا چلا جو اثر وہ چھوڑ رہا ہے اس اثر کا نتیجہ اگر آپ کے دل میں عظمت پروردگار، عظمت اہل بیت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے تو سمجھ لو ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ذکر اہل بیت کے نام پر آپ کو خدا سے دور کیا جا رہا ہے تو وہ کسی اور کا ذکر ہو سکتا ہے، اہل بیت کا نہیں۔ وہ اہل بیت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ میں کیسے مانوں کہ کوئی مولا علی کے قریب ہو جائے اور اس کے دور ہو جائے جس کے علی قریب ہے؟ آج ہی ایک دوست نے پوچھا ہے قبلہ اس بات کی بھی وضاحت فرما دیں کہ آپ نے کہا کہ جو اس بندگی اور خدا کے نتیجے میں خدا کی قرب کی منزل پہ فائز ہو جائے وہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ تو مولا علی محبوب خدا ہیں۔ یونیورسٹی میں بچہ پڑھتا ہے، کہتا جی انہوں نے پوچھا کہ علی محبوب خدا کیسے ہیں؟ میں نے کہا بخاری شریف کی وہ حدیث پڑھ لے جو آپ کے منبروں پہ ہمیشہ پڑھی گئی، اور اس کا ذکر بھی خیبر کے تناظر میں آتا ہے، اور خیبر میں کیا ہوا یہ ہر وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسا ہوا ہے کہ میرے رسول کو یہ کہنا پڑا کہ لَأُعْتِيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا، کہ کل علم اسے دوں گا۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ کل جسے دیں گے وہ ان جیسا نہیں جنہیں پہلے دے چکے، یا دیے جا چکے یا وہ لے گئے۔ لَأُعْتِيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا، کل ضرور بر ضرور اسے علم عطا کروں گا۔ کسے؟ کرارن، جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا۔ غیر فرارن، وہ فرار کا غیر ہوگا، فرار کا غیر ہوگا۔ آگے جملے بڑھے، یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو کائنات میں وہ علم جسے ملا وہ صرف محب خدا نہیں ہے، وہ محبوب خدا بھی ہے۔
تو مولا کائنات محبوب خدا ہے، محبوب خدا ہے۔ اگر محبوب خدا نہ ہوتا تو اس کی محبت دلیل ایمان نہ بنتی اور اس کا بغض دلیل نفاق نہ بنتا۔ آغا محسن قرائتی فرماتے ہیں اس جملے میں کیا عظمت ہے؟ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے بارے میں سید الانبیاء فرما رہے ہیں یا علی حبو کا ایمان، تیری محبت ایمان ہے۔ فرماتے ہیں پتہ چلا ایمان اور محبت علی میں ایسا ربط ہے کہ محبت علی وہ ظرف ہے جس میں ایمان ٹھہر جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں محبت علی ہی وہ ظرف ہے جس میں ایمان ٹھہر جاتا ہے، اور بغض علی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کو آنے ہی نہیں دیتی۔ بس تھوڑا بیٹا چھوٹا نہ لگا، توجہ فرمائیے گا۔ تو علی محب خدا بھی محبوب خدا بھی۔ اب وہ محبوب خدا فرما رہے ہیں، محبوب خدا کہ جو آگے بڑھ گئے پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ساتھ مل جائیں۔ بس یہ ہے راہ علی، یہ ہے راہ علی کہ نہ آگے بڑھنا اور نہ قدم بقدم چلنا۔ دوسری ہے حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہج البلاغہ میں اور دوسری کتابوں میں بھی تائید ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہلاکا فی رجلان، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ گمراہ ہیں، ہلاک ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ کون کون؟ محب غال و مبغض قال، ایک وہ محب جو مجھے بڑھائے اور ایک وہ بغض رکھنے والا جو مجھے گھٹائے۔ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، میں نے یہ حدیث اس لیے تھوڑی پڑھی کہ آپ کو ترجمہ نہیں آتا۔ وہ محب جو بڑھائے، جب مولا نے بڑھانے کا ذکر کیا تو ساتھ کون سا لفظ استعمال کیا؟ محبت، محبت، یعنی کہا مجھے بڑھایا محبت میں جائے گا، اور کہا جو بڑھانے والا ہے وہ گمراہ ہے، محبت رکھتا ہے محبت میں بڑھا رہا ہے، اور علی فرماتے ہیں جو گمراہ ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بھئی محب ہے اور علی فرما رہے ہیں جب بڑھایا تو اب گمراہ ہو گیا، اب ہلاک ہو گیا۔ یعنی پتہ چلا علی کو ایسا محب نہیں چاہیے، بھئی محبت میں بڑھا رہا ہے نا، مولا علی کو ایسا محب نہیں چاہیے جو بڑھائے، جو بڑھائے۔ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، مولا کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علی کو ہر محبت پسند نہیں ہے، مولا کائنات کو ہر دعوی محبت پسند، وہ محبت پسند ہے کہ جو محب ہونے سے پہلے عارف علی ہو جائے، جو معرفت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے، جہالت میں نہیں، جہالت میں نہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں اگر معرفت نہ ہو اور محبت آ جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ اندھیرے میں سفر کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں معرفت وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں محبت ہمیں علی تک پہنچا دیتی ہے، مولا علی تک پہنچا دیتی ہے۔ اب دو چار اور مشکل باتیں سنو تاکہ گفتگو آگے بڑھے، اور میں نے آج ولایت کے حوالے سے گفتگو اختتام کرنی ہے، لیکن ایک حدیث کے ساتھ انشاءاللہ آخر پہ۔ آج جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں نے ایک تقریر میں عرض کیا تھا کہ توحید اور ولایت دونوں کے بارے میں لوگ آگے بھی بڑھے، افراد کیا تفرید، کمی اور زیادتی کا سبب بنے۔ مولا کے کلام سے بتایا وہ آگے بڑھنے والا کون ہے، پیچھے رہنے والا، دونوں گمراہ ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اب آئیں ان کی نشانی ائمہ نے کیا بتائی، کیسے پتا چلے کہ یہ مولا کی نظر میں وہ جن کی طرف مولا کا اشارہ ہے کہ تجاوز کرنے والے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ توجہ فرمائیں، مولا کائنات کا فرمان آپ کو سنا دیا، یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ توجہ فرمائیں گے، امام فرماتے ہیں لعن اللہ المفوضات، خدا لعنت کرے مفوضہ پر۔ امام لعنت کر رہے ہیں، جو امام کی لعنت میں شامل ہو جائے وہ ملعون ہی ہے، وہ ملعون حتمن ہے۔ فرماتے ہیں یہ جنہوں نے تفویض کا عقیدہ بنا دیا
یعنی یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہمیں دے کے خود فارغ ہو گیا، خود خدا کے پاس کچھ نہیں رہا۔ فرماتے ہیں اللہ لعنت کرے ان پر، انہوں نے کیا کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، فروع کافی کی روایت ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ صَغَرُوا عِصْيَانَ اللَّهِ، فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی ایک گناہ اور نافرمانی کو چھوٹا کر کے پیش کر دیا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، معصوم فرما رہے ہیں ان کی پہلی نشانی تجاوز کرنے والوں کی کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں کوئی بڑا جرم نہیں، کوئی بڑی بات، تو یہ کون کہے گا کہ بھئی اللہ کی نافرمانی بڑی بات نہیں؟ اللہ کی نافرمانی ہوتی کیسے ہے؟ جب اس شے کی اہمیت کم کر دی جائے جس کا حکم خدا نے دیا ہے، جس کا حکم خدا نے دیا اس کی نافرمانی کا نام ہی گناہ ہے نا۔ عصیان یعنی گناہ، اللہ کی نافرمانی کیسے ہوگی؟ معصوم فرماتے ہیں ان تجاوز کرنے والوں کی ایک نشانی یہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کو اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں یار کوئی بڑی بات نہیں، اب میں کہوں جملہ تو آپ تک بات تبھی پہنچے گی۔ وہ کہتے ہیں نماز کیا ہے؟ تو نماز کی تحقیر اللہ کی نافرمانی کو چھوٹا کر کے پیش کرنا ہے۔ یہ معصوم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مجھ پہ غصہ نہ کرنا، مجھ پہ نالانا ہونا، اور اگر اس فرمان کی وجہ سے نالاں ہو بھی جائیں مجھے پرواہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے اللہ کی نافرمانی کو بہت حقیر کر کے چھوٹا کر کے پیش کرتے ہیں، پہلی نشانی۔ دوسری وَكَفَرُوا بِهِ، کہتے ہیں بعض جگہ ان کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ کن کا؟ فرائض کا، اللہ کا، اللہ کی نافرمانی کا۔ کہتے ہیں نماز کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آگے وَأَشْرَكُوا، امام فرماتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں۔ نشانیاں بتا رہے ہیں معصوم، اب نشانیاں معصوم بتا رہے ہیں، ان نشانیاں کہاں پائی جاتی ہیں اور کس میں، یہ آپ پر چھوڑ رہے ہیں، تشخیص کرو اور پھر فیصلہ کرو۔ اشرکو، یہ شریک قرار دیتے ہیں ہمیں اللہ کا۔ وَزَلُّوا، یہ گمراہ ہیں، بس نہ، وَأَزَلُّوا، یہ خود بھی گمراہ ہے اور گمراہوں کو بڑھا رہے ہیں۔ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، انہیں اپنا گناہ نہیں لگتا، انہیں اللہ کی نافرمانی نہیں لگتی۔ وَأَزَلُّوا، اب توجہ فرمائیں گے جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ معصوم نے ان کی اگلی نشانی کیا بتائی؟ پہلی، گناہ کو حقیر بنا کے پیش کرتے ہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں بعض اوقات اللہ کے حکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تیسرا ہمیں اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ چوتھا خود بھی گمراہ ہیں۔ پانچواں گمراہ کرتے بھی ہیں۔ چھٹا فرارن من اقامت الفرائض، یہ فرائض سے دوڑتے ہیں۔ فرائض سمجھتے ہیں، جمع ہے فرض کی، جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں یہ ان سے دوڑتے ہیں، ان سے فرار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ کلام امام پڑھ رہا تھا اور کچھ لوگ آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے، معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے معصوم امام نے میری اور آپ کی ہدایت کر دی، فرمایا ان سے بچو، ان سے دور رہو، یہ فرائض سے فرار کرتے ہیں، وہ فرائض اجتماعی ہوں یا فردی۔ قوم پر مصائب و مشکلات آ جائیں انہیں کوئی پرواہ نہیں، باتیں میری سخت ہیں لیکن جن کے میری بات صحیح کہہ رہا ہوں تو تائید کرنا۔ قوم پر مشکل آ جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کہتے ہیں عزاداری کے مخالف ہیں، یہ علماء عزاداری کے مخالف ہیں، اور جب عزاداری رکتی ہے تو یہ مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب عزاداری کو روکنے کے لیے دشمن میڈیا سے لے کر انتظامیہ تک اپنی پوری طاقت لگا رہا ہوتا ہے
تو یہ منبر سے ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں. اور ان علماء کے بارے میں جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر میڈیا میں آ کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. یہ فرائض سے دوڑتے ہیں، لیکن فرائض سے دوڑ کر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ عزاداری پہ مشکل آ جائے یہ نظر نہیں آتے، لیکن پھر بھی سب سے بڑے عزادار یہی ہیں. عزاداری کے لیے قربانی کا وقت آئے تو قربانی دینا دور کی بات، اگر مشکل بن جائے اور عزاداری کی بقا کے لیے انہیں اپنی جیب کی قربانی دینی پڑے وہ بھی نہیں دیتے، لیکن سب سے بڑے عزادار یہی ہیں. میری بات میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ باتیں منبر سے کہی گئی ہوتی آج یہ مشکل نہ ہوتی. مشکل نہ ہوتی. مشکل پیدا کب ہوئی؟ مشکل پیدا کب ہوئی جب ہمیں وہ مسائل ہمارے لیے کنفیوژن کا شکار ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہمیں کدھر لے جایا جا رہا ہے. عابدی صاحب امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں متوجہ رہو این تفقہون این تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو، تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے. آنکھیں بند کر کے نہ چلو، وہ مذہب اور ہے جو آنکھیں بند کر کے چلاتا ہے. ہمارے مکتب کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے فروع دین میں تقلید کرنا لیکن اصول دین میں تقلید نہ کرنا، تحقیق کرنا. میں ایک عوامی جملہ کہتا ہوں عوامی مزاج کا، الحمدللہ دنیا میں ہمارا ہی مذہب ہے جو نوجوانوں سے کہتا ہے جاؤ دوسرے مذاہب کی تحقیق کرو، انہیں پڑھو، ہمیں کوئی ڈر نہیں. ڈر اسے ہوتا ہے جس کا سودا کھرا نہ ہو. ہمیں کوئی ڈر نہیں. ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں پڑھو، تحقیق کرو، تحقیق کرو. کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تحقیق کرو، دوسرے کہتے ہیں سوال نہ کرو. ان کو مانو، پوچھو نہیں. ہم کہتے ہیں تحقیق کرو. کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے پوری دنیا پھر لو قرآن جیسی کتاب نہیں ملے گی، آل محمد جیسے امام نہیں ملیں گے. توجہ فرما رہے ہیں. فرارن من اقامت الفرائض، معصوم فرما رہے ہیں ان کی نشانی یہ ہے یہ فرائض سے فرار کرتے ہیں، فرائض سے فرار کرتے ہیں. وَأَدَاءِ الْحُقُوق، حقوق کو ادا کرنے سے دوڑتے ہیں. جو ان پر اللہ کا حق ہے، جو رسول اللہ کا حق ہے، جو امام کا حق ہے، اس سے ادا کرنے سے فرار کرتے ہیں. اب یہ حدیث آپ کو پیش کر دی ہے، اس حدیث کے تناظر میں اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور ان حدود کا خیال کریں. خداوند متعال ہم سب کو اس رسمان ولایت، اس رسی ولایت سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بآواز بلند صلوات. توجہ فرما رہے ہیں. میں نے کل گفتگو کا سلسلہ جو بڑھ رہا تھا آگے، میں نے اسی کے ضمن میں یہ گفتگو غیر مربوط نہیں تھی. میں نے کل عرض کیا ائمہ کی امامت اور ولایت، وہ ولایت جو بمعنی امامت ہے، جو بمعنی رہبری ہے، اس کا اعلان ہوا. وہ ولایت جس میں آپ کرامات ائمہ، فیوزات ائمہ، برکات ائمہ، وہ مقامات معنوی ائمہ، وہ منصب نہیں، وہ کمال ہے. غدیر میں اعلان اس کا نہیں ہوا، غدیر میں اعلان اس کا نہیں ہوا، چونکہ وہ کمال نہ نسب کا محتاج ہے. ایت اللہ جوادی عاملی کے کیا خوبصورت دو جملے کہتے ہیں، وہ کمال ائمہ، وہ روحانیت ائمہ، وہ ولایت تکوینی ائمہ، فرماتے ہیں وہ نہ نسب کا محتاج ہے اور نہ قابل غصب ہے. کہتے ہیں ائمہ کی کرامات کا
غدیر میں اقرار نہیں لیا گیا اور نہ سقیفے میں اسے غصب کیا گیا. وہ حق حکومت اور وہ حق حاکمیت اور وہ حق ولایت جو اللہ نے دیا وہ غدیر میں نصب ہوا، سقیفے میں غصب ہوا. اور غدیر میں 1,24,000 کے مجمع کو روک کر جس کا اقرار لیا گیا، جس کی بیعت لی گئی، وہ کمال نہیں، وہ منصب ہے. اب جملہ کہوں جو کل کہا آپ تک پہنچا نہیں، میں اب واضح کرتا ہوں. بہت سے ہیں جو غدیر پڑھتے ہیں، ان کا غدیر سے کوئی تعلق نہیں. جو غدیر کو فضائل سمجھے اس کا غدیر سے کیا تعلق؟ غدیر ہے منصب، غدیر ہے منصب. بھئی شیعہ وہ نہیں جو اہل بیت کے فضائل مانے، شیعہ وہ ہے جو اہل بیت کا منصب مانے. کون سا منصب؟ جو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. اور یہ ولایت ہے جو ہمیں شیطان کی بندگی سے نکال کر رحمان کی بندگی میں لے آتی ہے. میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ دو ولایتیں ہیں دنیا میں، یا خدا کی یا شیطان کی. اب آج ایک پیغام بھی پہلے ہو گیا، اب اجتماعی حوالے سے ایک میسج بھی. یہ ولایت کی کتنی اہمیت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہودیوں کو اور نصارہ کو، جان بوجھ کے یہودی لفظ کہہ رہا ہوں، یہودیوں کو اور نصارہ کو یعنی عیسائیوں کو. کون سے عیسائی؟ جو اس ملک کے ہیں؟ نہیں، وہ جو طاقت رکھتے ہیں. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے ولی نہ بناؤ. نہیں توجہ، یہ قرآن کی آیت ہے. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنے ولی نہ بناؤ. کن کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو. بس پتہ چل گیا ایمان والا وہی ہوگا جس کے ولی نہ اسرائیل ہو نہ امریکہ ہو. میں نے ترجمہ جان بوجھ کے یہ کیا ہے. اب پتہ چلا ایمان اور علی برابر کیوں ہیں. جو علی سے دور ہو جاتا ہے ایمان رہتا ہی نہیں. اب جب ایمان نہ رہا تو کعبے میں بیٹھ کر بھی اس کا ولی یا اسرائیل بنتا ہے یا امریکہ بنتا ہے. بھائی قرآن کی یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں شیعہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے اور وہ یہودی تھا. عجیب بات ہے، وہ یہودیوں کا باپ وہ یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، اس کی کتاب دکھاتا ہے. خدا کی قسم اس دن سے ہی کہہ رہا ہوں، آج ہی دیکھ لو یہودی ناراض کن سے ہے، ساتھ کن کے ہے. عبداللہ ابن سبا کی پیداوار وہ نہیں جن کو ختم کرنے کا رات دن وہ وظیفہ کر رہا ہے. یہودیوں کی پیداوار وہ ہے جو انہیں بچانے کے لیے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اور خدا نے آیت میں کیا کوئی دھوکہ ہی نہیں رکھا. خدا فرماتا ہے اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا ولی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ. آئے ہائے، خدا کہتے ہیں جو بھی تم میں سے ان یہود و نصارہ کو اپنا ولی بنائے وہ ان میں سے ہی ہے. آئے ہائے، وہ ان میں سے ہی ہے. کہا وہ ظاہری یہودی ہے اور یہ باطنی یہودی ہیں. وہ ظاہری یہودی ہیں، یہ باطنی یہودی ہیں. ولایت علی میں آنے کا پتہ چلا کیا معنی ہے. جو ولایت علی میں آتا ہے وہ ولایت طاغوت کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمیشہ خلاف ہوتا ہے، ہمیشہ خلاف ہوتا ہے. اور میرے امام نے اسی معنی ولایت کو آپ تک پہنچایا. کیسے پہنچایا؟ وہ جم غفیر اور امام کو ولایت اور ولی عہدی کے عنوان سے وہ لا رہا ہے. اب دشمن کی اپنی چال ہے،
لیکن میرا اللہ نہیں کہتا مکروا مکر اللہ، ایک چال یہ چلتے ہیں، ایک چال میں خدا چلتا ہوں، ایک چال یہ دشمن دین چلتا ہے، اللہ کہتا ہے ایک چال میں چلتا ہوں۔ کیا واللہ خیر الماکرین، اللہ کہتا ہے میں ان کی چالوں کو خود ان کے گلے میں ڈال دیتا ہوں۔ بھائی جہاں جہاں دشمن نے جو کرنے کی کوشش کی کہ یہ صاحبان ایمان کے خلاف سازشیں کر کے انہوں نے یہ گروہ بنائے، کبھی طالبان، کبھی داعش، کبھی جبہت النصرہ، کبھی کچھ بناتے رہے ہمارے لیے، لیکن انہیں کیا پتا کہ جب کتا باولا ہو جائے تو کسی کو نہیں پہچانتا۔ توجہ نہیں فرمائی ہے بھائی، جب کتا پاگل ہو جائے تو کسی کو نہیں پہچانتا، تو انہیں کیا پتا تھا کہ ایک دن یہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے کہا بناؤ تم، انہی کے ذریعے تمہیں مصروف کر دوں گا۔ اب ان سے جان چھڑاؤ، کیسے چھڑاؤ گے؟ میں نے اپنی دست قدرت سے یہ ساری چالوں کو تمہاری طرف موڑ دیا ہے۔ اور میں تو ہر وقت کہتا ہوں جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا، وہ جی دیکھے رشیا وہاں آ گیا، امریکہ آ گیا، وہ ہمارے لیے مار رہے ہیں، میں کہتا ہوں امریکہ کو کریڈٹ دیتے ہو، رشیا کو دیتے ہو، تمہیں اللہ پہ یقین نہیں، تمہیں 12ویں پہ یقین نہیں ہے، ان کو مان رہے ہو، وہ جو پردہ غیبت میں کر رہا ہے اسے مانو، وہ جو پردہ غیبت میں اپنی دست قدرت سے یہ کر رہا ہے اسے کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ نے کہا وہ امام جب آئے، ولی عہدی کے عنوان سے وہ لے کے آ رہا ہے۔ جب میرا امام نیشا پور پہنچا، نیشا پور میں، تو وہ ایک جمع غفیر، ولایت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ جمع غفیر ہے، میں نے روایات میں پڑھا ہے 27,000 کاغذ قلم، روایت ہے ہزاروں میں لوگ، اور امام کی سواری کو روک لیا۔ روکنے کے بعد اب فرمائش کیا کر رہے ہیں؟ مولا اپنے جد کا کوئی کلام سنائیں۔ امام نے رخ انور کو ظاہر کیا، لوگوں کا اصرار ہے، اب امام نے کہا یہ روایت جو بتا رہا ہوں اس کی سند بھی لکھ لو، یعنی اس کا ذریعہ کیا ہے یہ بھی لکھ لو۔ کہتے ہیں سمیت عن ابی، میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، میرے والد نے حسین سے سنا، حسین نے علی سے سنا، اور علی تو رسول کی آغوش میں پروان چڑھا ہے۔ کہتے ہیں رسول نے خدا سے سنا، قال اللہ، میرا خدا کہہ رہا ہے کیا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی۔ خدا کہہ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اللہ کہتا ہے میرے عذاب سے بچ گیا۔ میرے 8ویں امام کی حدیث ہے نا، حدیث قدسی کہتے ہیں علماء، شیعہ سنی دونوں نے لکھی، فرماتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، خدا کہہ رہا ہے میرا حصار ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ امام نے رخ انور ماری اور وہ کپڑا ڈالا اور آگے چلی سواری۔ کہتے ہیں 1 2 3 قدم چلی تھی، وہاں لوگوں نے روکا، اب امام نے خود روکا، کہتا رکو، روکا گیا، اب امام نے پکارا، کہا جس نے وہ روایت لکھی ہے اب آگے بھی لکھو۔ فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی، اب آگے بھی لکھو، کیا لکھو؟ بے شروطہا، اس قلعہ توحید میں داخل ہونے کی شرطیں ہیں، بغیر شرطوں کے نہیں، اس قلعہ توحید میں داخل ہونے کی شرطیں ہیں۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں میں ایک شرط میری ولایت کا اقرار ہے، میری ولایت کا۔ اب امام 8ویں منزل پہ کہہ رہے ہیں میری ولایت کا۔ تو کل جو بات کی تھی، ولایت اور ولی 2 چیزیں ہیں نا، ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہ بدل ولی رہا ہے، ولایت نہیں۔ بس علماء نے کیا خوبصورت مثال دی، کہتے ہیں ولایت وہ رسی ہے،
وہ رسی ہے جس کا ایک سرا ادھر ہے دوسرا سرا ادھر ہے، یعنی ولایت وہ رسی ہے جو ہمیں خدا سے ملا دیتی ہے، اور ولی وہ رسی کو خدا اور بندوں میں ملانے والی ہستی ہے۔ توجہ فرمائیں، امام فرماتے ہیں اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میری ولایت کا اقرار ہے، اقرار میری ولایت کا، میری یعنی 8ویں منزل پر۔ لفظ کیا کہا؟ شرط۔ کس کی شرط؟ توحید کی۔ ولایت توحید کی شرط ہے۔ رات ہی میرے استاد محترم ایک جملہ دیا انہوں نے، شرط ہے، انہوں نے اور پیرائے میں دیا، میں بات اور پیرائے میں کر رہا ہوں، لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ توجہ فرمائیں، شرط ہے توحید کی ولایت، شرط ہے۔ شرط کا معنی سمجھتے ہو؟ نہیں، بتا دیتا ہوں۔ نماز افضل ترین عبادت، بندہ آئے اللہ اکبر، نماز پڑھنی شروع کی، رونا شروع کیا، گریے میں نماز پڑھی، ختم کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اوہو میں نے وضو نہیں کیا، یہ جو کیا تھا بیکار، کیوں وضو نہیں کیا؟ وضو کیا ہے؟ نماز کی شرط۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، وضو کیا ہے؟ نماز کی شرط ہے۔ اب وضو نماز میں شامل بھی نہیں لیکن نماز سے جدا بھی نہیں۔ یار پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، وضو نماز میں بھی نہیں لیکن نماز سے الگ بھی نہیں۔ وضو نماز کے لیے مقدمہ ہے، بندگی اسی کی قبول ہے جس کا وضو درست ہے۔ جیسے نماز کی شرط ہے وضو، معصوم فرماتے ہیں ویسے توحید کی شرط ہے ولایت۔ ویسے توحید کی شرط ہے، شرط ہے ولایت۔ بس جس کے پاس یہ شرط نہیں، جیسے وضو کے بغیر پڑھنی نہ پڑھنی برابر ہے، جس نے ولایت سے توحید نہیں لی وہ قلعہ توحید میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ نظام توحید میں داخل ہی نہیں ہوا، چونکہ وہ نظام طاغوت سے نکلا ہی نہیں۔ میں نے پھر بات کہہ دی ہے، جو ولایت کے راستے میں توحید تک نہیں پہنچا وہ طاغوت کی ولایت سے نکلا ہی نہیں۔ بس بندہ طاغوت کی ولایت سے تبھی نکلتا ہے جب ان 12 کو اپنا رہبر بنا لے، رہبر بنائے، رہبر ان کی اطاعت میں آ جائے، ان کی امامت میں آ جائے۔ بس عزیزو، کل گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا، 9 محرم کی شب ہے، اس لیے وہ اندر ہمت بھی نہیں رہتی، باتیں تو کرنا چاہتا ہوں لیکن توجہ فرماؤ، ولایت شرط توحید ہے۔ اب وضو نماز میں بھی نہیں جدا بھی نہیں، اب انہیں خدا بھی نہ کہو لیکن خدا تک پہنچنے کا جدا بھی نہ کرو۔ اب وہ جدا نہ کرو، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ خدا کے وجود کا حصہ بن گئے، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ میں نے ایک یہی جملہ کہا تھا، غیر اللہ، اللہ کا غیر، یہ اللہ کے غیر نہیں، اللہ کے اپنے ہیں۔ اپنے ہیں مراد یہ ہے ان کو اللہ نے اپنا کیوں بنایا؟ اس بندگی کی وجہ سے۔ وہ بندگی وہی ہر کمال کا سبب ہے، معراج کا سبب ہی بندگی ہے، یہ بندگی ہے جو معراج پر گئی ہے۔ ولایت راہ بندگی خدا میں وہ روشن چراغ ہے جو تمہیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ جن کا ولی بن جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کہتا ہے میں ظلمات سے نکال کر نور میں لے جاتا ہوں، گمراہی سے نکال کے ہدایت میں لے جاتا ہوں۔ کون؟ جو مجھے ولی مان لے۔ اب اللہ علی اور رسول کی ولایت جدا نہیں ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا،
اللہ کی ولایت بعد رسول ائمہ میں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب مجھے کیسے پتا چلے میں علی کی ولایت میں ہوں یا نہیں؟ اگر ظلمات سے نکل کر نور میں آ رہے ہو تو ولایت علی میں ہو. اگر ظلمات سے نکل کر، بھئی ظلمات جمع ہے ظلم کی، ایسا ہی ہے نا؟ تو ظلمات کا معنی آسان لفظوں میں ہر گناہ ظلم ہے، یہی معنی ہے بھئی. بس جو شے تمہیں گناہوں سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے وہ ولایت علی ہے. اور ولایت طاغوت کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. ادھر والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ادھر والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ نے کہا میری ولایت میں آؤ گے تو ظلمات سے نکل کے نور میں آ جاؤ گے. ادھر والے کیا کر رہے ہیں؟ نور سے نکال کے ظلمات میں لے جا رہے ہیں. بس جو گناہوں سے نکال کر بندگی خدا میں لے آئے وہ ولایت علی ہے، اور جو تمہیں فرائض سے نکال کر گناہوں پر آمادہ کر دے وہ ولایت شیطان ہے، وہ ولایت طاغوت ہے، وہ ولایت علی نہیں ہے. اور میرے دوستو ولایت علی وہ مانوی اور روحانی، اس کا مقام کیا؟ آخری جملہ زحمت ختم. اور یہ آپ کے لیے وہ کہتے ہیں دل میں جو محبت علی ہے اس کا بھی ایک اظہار ہو جائے گا. اب اس کا مقصد تھوڑا نعرے لگوانا ہوتا ہے، مقصد آپ تک بات پہنچانا ہے. اور اسی کے ذریعے آج ہی مجھے ایک بزرگ عالم دین حیدری چوک میں میری مجلس میں آئے، کہہ رہے تھے کہ فضائل اہل بیت پڑھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صحیح فضائل ہیں کیا. اسی کے ضمن میں اب ولایت علی وہ جو مانوی اور روحانی مقام ہے وہ بھی کم نہیں، وہ جو قرب الہی کا سبب بنتا ہے اسی کا نام ولایت ہے نا. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی اہل سنت ہیں، تفسیر مزری میں کنتم خیر امت، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ امت خیر کیسے ہے، بہتر امت کیسے ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے اس امت کو ولایت کی وجہ سے امت خیر بنایا ہے. لیکن اب کہتے ہیں کہ ولی تو گزشتہ امتوں میں بھی تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں گزشتہ امتوں میں بھی ولی تھے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ولایت جو ملی یہ امت مصطفیٰ کو ملی؟ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کانا کتب ارشاد کمالات الولایا، فرماتے ہیں وہ کتب کمال ولایت جو ہے، یعنی وہ جو کمال ولایت ہے جسے آپ کتب کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہے علی. توجہ ان کے عربی کے لفظ پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں ما بلغا احد من الامم السابقہ بدرجۃ الولایا الا بتوسط روح علی ابن ابی طالب. کہتے ہیں گزشتہ امتوں میں بھی کوئی شخص اس وقت تک ولایت کے درجے پہ نہیں پہنچا جب تک اس نے روح علی کو وسیلہ نہیں بنایا. روح علی کو وسیلہ نہیں بنایا، واسطہ نہیں بنایا، وہ قرب الہی کا ذریعہ. یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جس مقام و مرتبے میں آنے کے بعد گناہوں سے نکل کر روشنی میں آ جاتی. اور حسین کربلا میں اسی ولایت کے دائرے میں لانے آئے تھے، طاغوت کی ولایت سے نکال کر ہمیں ولایت خدا میں لانے آئے. لیکن بتایا ولایت خدا کے تقاضے کیا ہیں؟ نہیں، جملہ بدل دیتا ہوں، بتایا ولایت علی کے تقاضے کیا ہیں. کہا غدیر کو ماننا اور غدیر کو پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ کہا وہ بخن بخن کہنے والوں کی اولادیں وہیں رہ گئی، لیکن جنہوں نے ولایت کا اقرار کیا وہ کوفے کی تمام سختیاں سب کچھ وہ چیرتے ہوئے حسین کے قدموں میں پہنچ گئے. اور میں آج اظہر عابدی صاحب نے بتایا کہ 8 محرم ہے،
باب الحوائج کا ذکر ہے. باب الحوائج، آپ کی حاجتیں پورے ہونے کا در. وقت نہیں ہوتا چونکہ علم آ جاتا ہے اور اس میں پھر ماتمداری ہو جاتی ہے، اس لیے جو دعائیں آپ نے کہی ہیں میں اس کے بارے میں دعا کرتا رہتا ہوں، نام لینے سے کوئی ضروری نہیں ہوتا. عزیزو، باب الحوائج کا تذکرہ ہے. ہاں، کیسا باب الحوائج، کیسا باب الحوائج، کیسا باب الحوائج. ہر سال یہ جملے دہراتا ہوں. ابھی وہ آغا شہیدی موجود ہیں، میں نے 3 سال پہلے جب 2 جملے کہے تو انہوں نے اضافہ فرمایا کہ تیسرا جملہ بھی ہے. وہ جو میں پڑھتا تھا اب 3 سلام پڑھوں گا آج. کون سے؟ جو آیت اللہ خوئی نے ذریعہ حضرت عباس پہ جا کے پڑھے تھے. کیا مقام معرفت پھر ایک مرجع. عام شخص کی معرفت تو عام ہی ہوتا ہے نا، عوامانہ ہوتی ہے. عالم کی معرفت عالمانہ ہوتی ہے. اور پھر مرجع، اور ایسا مرجع کہ جس کے بڑے بڑے شاگرد آیت اللہ سیستانی آغا خوئی کے شاگرد. عزیزو، کہتے ہیں جب گئے نا روضہ حسین اور کربلا میں بین الحرمین تو حضرت عباس کے روضے کی طرف چل پڑے. کسی نے پوچھا کہ بلا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرے استاد سید علی قاضی فرماتے تھے کہ جیسے رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے ویسے حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس ہے. یہ عباس در ہے حسین تک پہنچنے کا. اور کہتے ہیں جب وہ زری کے سامنے آئے تو 3 سلام کیے. 3 سلام کیے. پہلا سلام کیا تھا؟ السلام علیکہ یا شباب الحسین. کیا معرفت کا جملہ ہے. اے حسین کی جوانی. یہ کنایا ہے نا، 57 سال میں حسین جوان کہاں تھے؟ کہا نہیں، حسین تب تک جوان تھے جب تک عباس موجود تھے. اے حسین کی جوانی میرا تجھ پہ سلام. دوسرا سلام عجب تھا. کہتے ہیں ایک کوہرام بپا تھا. کیا سلام کیا؟ السلام علیکہ یا حجاب زینب. اے زینب کے پردے میرا تجھ پر سلام. تیسرا سلام جو آغا صاحب نے کہا میں نے پڑھا ہے، کیا کیا؟ السلام علیکہ یا سکائے سکینہ. اب میں ان تینوں لفظوں کے معنی کر دوں. کہا اے حسین کا زور کمار، اے زینب کی آس، اے سکینہ کی پیاس. آج چاہتا ہوں تھوڑا سا مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں. باب الحوائج کا تذکرہ ہے. آج جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے علامہ اختر عباس سے میں نے سنی بھی، ان کی کتاب میں بھی پڑھی. شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس کہتے ہیں کربلا میں سب سے مشکل امتحان عباس کا ہے. کیوں ہے؟ جہاں 4 سال کی سکینہ ہاتھ میں خالی جام لیے، وہاں عباس کا کوئی کم امتحان ہے؟ نہیں. میں جملہ بدل دوں. جہاں 6 ماہ کا اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہو وہاں زندہ رہنا مشکل ہے. لیکن جو روایت انہوں نے بیان کی، کیا روایت ہے؟ کہتے ہیں حضرت عباس اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے کہ حضرت سکینہ آ گئی. چچا ذرا میرے ساتھ چلیے. چچا کو ساتھ لیا اور کہتی ہیں ایک خیمے میں لے آئی. اس خیمے میں کیا منظر دیکھا عباس نے؟ کیا منظر دیکھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پانی کا مشکیزہ ریت پہ رکھا جائے تو مشکیزے سے چونکہ پانی وہ سمتا رہتا ہے، نمی ہو جاتی ہے، ریت میں ایک نمی آ جاتی ہے. کہتے ہیں یہ جو سارے مشکیزے پانی تو تھا نا 7 محرم تک، کہتے ہیں وہ مشکیزے جہاں رکھے ہوئے تھے وہاں وہ جگہ جو ہے سم کی وجہ سے نم ہو گیا، گیلی ہو گئی تھی. عباس نے کیا منظر دیکھا؟
عباس کے دل پہ کیا گزری؟ خیموں میں آئے، اس خیمے میں آئے اور عجب منظر دیکھا. کیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے گریبان چاک کر کے اس ٹھنڈی ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں. کبھی دایاں رخسار لگاتے ہیں، کبھی بایاں رخسار لگاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، ہائے پیاس. ہائے پیاس. نہیں چاہتا ہوں حضرت عباس کی شہادت کا ایک ہی جملہ کہنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مقام عباس میں ہی مصیبت ہو جائے. عباس کربلا میں زینب کی آس تھے، سکینہ کی پیاس تھے. کیا جملہ کہا ہے علامہ ذیشان ادر جوادی نے؟ فرماتے ہیں کربلا کی تاریخ پڑھ لو، جب تک عباس زندہ تھے بچے پانی مانگتے رہے، لیکن عباس کے جانے کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا. کیوں نہیں مانگا؟ کیا پیاس ختم ہو گئی؟ پیاس ختم نہیں ہوئی، آس ختم ہو گئی کہ اب لانے والا نہیں رہ گیا. بس عزادارو میری بھی ہمت جواب دے رہی ہے. آہستہ آہستہ دو جملے سنو. باب الحوائج کا تذکرہ ہے، سارا دن لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں میں ایک ادنا سا گناہگار انسان ہوں، آؤ اس باب الحوائج کے وسیلے سے مانگ لو. عزادارو عباس کا مقام کیا تھا؟ کیا مقام تھا؟ جب مدینے میں قافلہ پہنچا نا، پہنچا اور بشیر مدینے کی گلیوں میں آئے اور پکار کے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا. کیوں؟ کہنے لگا الا قد قتل الحسین بے کربلا، حسین کربلا میں قتل ہو گئے. اگلا جملہ کہا صرف قتل نہیں ہوئے، حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا. اگلا جملہ کہتے ہیں بشیر گزرتے ہوئے یہ جملہ دہرا رہا تھا، او مدینے والوں، او بنی ہاشم کے غیرت مندوں، سن کے مر نہ جانا، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا. کہا حسین کا بے گور و کفن لاشا تھا، بطول کے بیٹے کا بے گور و کفن لاشا تھا، اور بطول کی بیٹیوں کے ننگے سر تھے. اور کبھی کوفہ کا بازار، کبھی شرابی کا دربار. بشیر کہتا میرا یہ کہنا تھا، ایک دروازہ کھلا، ایک بلند قامت خاتون جس نے برقع پہنا ہوا ہے. کہا منادی رک جا. رکا. کیا کہہ رہے؟ حسین مارے گئے. پھر کیا ہوا؟ کہا زینب کا ننگا سار. کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار. کہا بتا جب زینب کا حجاب اترا عباس کہاں تھا؟ بی بی عباس حسین سے پہلے زین سے زمین پر آ گئے. اچھا بتا میرا عباس کیسے اترا؟ کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں بی بی میں ام البنین ہوں. بتا عباس کیسے اترا؟ بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا. بی بی کہتی ہے میں نہیں مانتی. بی بی آپ کیوں نہیں مانتی؟ کہا تو نے میرے شیر کو دیکھا نہیں. میں کیسے مانوں؟ میرے عباس کے بازو بھی سلامت ہو اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مارے اور رو کے کہتا ہے بی بی تیرے عباس نے بازو پہلے دیے زین بعد میں چھوڑی. مجھے بتاؤ میرے بھائیو عزادارو، جب کوئی بلندی پر ہو، بلندی پر ہو، گھوڑے پر ہو، سوار ہو، سر میں گرز لگے اور گرنے لگے تو سہارا کس کا لیتا ہے؟ ہاتھوں کا. ہائے ابا
جس کے بازو نہ ہو وہ کیسے زین سے زمین پر آیا؟ بس آخری جملہ سن لو، میری ہمت ختم ہو گئی، لیکن سن لو آخری جملہ۔ عباس زین سے زمین پر آئے، میرا مولا حسین آئے، عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، مولا میری آنکھ سے خون صاف کرو، میں تیری زیارت کروں۔ خون صاف کیا، کہنے لگے مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا سر آپ کے زانوں پر ہے۔ ذکر العباس میں علامہ نجم الحسن قراروی نے لکھا میرا سر آپ کے زانوں پر ہے۔ ہاں عباس، مولا اگر زحمت نہ سمجھے تو سر اٹھا کے ریت پہ رکھ دے۔ عباس میرے زانوں پہ سر رکھنے میں کوئی زحمت ہے؟ نہیں مولا۔ تو کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا غلام کی اس سے بڑی کیا سعادت کہ دم نکلے اور سر آپ کے زانوں پر ہو، تو پھر کیوں کہہ رہے؟ سنو گے عباس کا پرچم لہرانے والوں، عباس کی وفا سنو گے؟ کہنے لگے مولا مولا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں گرا ہوں تو سر آپ نے اٹھایا، مولا تھوڑی دیر بعد آپ گریں گے، مولا سر کون اٹھائے گا؟ میں نہیں چاہتا غلام کا سر اٹھانے والا ہو، لیکن آقا کا سر۔ بس دوستو عباس کی آنکھیں بند ہوئی، میرا مولا حسین چلے، نوحہ پڑھتے چلے، دو فکرے پڑھ رہا ہوں، آخری جملے امتحان نہیں آپ کا لے رہا۔ میرا مولا عباس کے لاشے کو چھوڑ کے وصیت تھی نا، حسین چلے، مشکیزہ اور علم لے کے چلے، کیا کہتے ہوئے چلے؟ کہتے ہیں عباس تیرے بعد دو کام ہو گئے جو ابھی تک نہیں ہوئے تھے، اب دو کام ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہا عباس وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی اب جی بھر کے سوئیں گے، اور وہ زینب جو تیرے بھروسے پہ سوتی تھی اب کبھی نہیں سوئے گی، اب شام غریبہ